معراج ایک معجزہ ہے، اور معجزہ اس واقعہ کو کہتے ہیں جس کو سمجھنے اور ماننے سے عقل عاجز آ جائے، جس کو سمجھنے اور ماننے سے انسانی عقل عاجز آ جائے، چونکہ وہ خلاف عادت ہوتا ہے، خلاف طریقہ ہوتا ہے، خلاف ضابطہ ہوتا ہے۔ عقل جن امور کو سمجھنے کی عادی ہوتی ہے، معجزہ اس ضابطے کے خلاف واقع ہوتا ہے، لہذا عقل اس کو نہ سمجھ سکتی ہے نہ مان سکتی ہے۔ تو جس بات کو عقل سمجھنے سے عاجز ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور جسے عقل آسانی سے سمجھ لے اور مان لے وہ معجزہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ معجزہ بولیے ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح وہ کرامت نہیں ہو سکتی۔ تو معجزہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس واقعے کی نوعیت ایسی ہو کہ عقل اس نظام عادت کے تحت اسے نہ سمجھ سکے نہ مان سکے، تب وہ معجزہ ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ جب معراج کو معجزہ مان لیا، جس نے بھی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جس نے بھی معراج کو ایک بار معجزہ مان لیا، تو معراج کو معجزہ مان کر پھر اسے خواب کہنا، اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ معراج کو معجزہ مان کر پھر اسے خواب کہنا اور منامی معراج کہنا، ان دو چیزوں میں کھلا تضاد ہے۔ اگر خواب ہے تو معجزہ نہیں ہے، اگر معجزہ ہے تو خواب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سبحان الذی کہہ کر بیان کر دیا کہ یہ واقعہ معراج اظہار عادت نہیں، اظہار قدرت، اظہار عادت نہیں، اظہار قدرت ہے۔ اور یہ عقل میں سمجھ آنے والا، عادتاً سمجھ آنے والا نہیں، بلکہ عقل کو عاجز کر دینے والا ہے۔ اس لیے کہا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے یہ معجزہ اپنے حبیب کی شان کو، عظمت کو، رفعت کو، سطوت کو پوری دنیا کو دکھانے کے لیے بپا کر دیا۔ یہ معجزہ ہے۔ تو لفظ سبحان اس کے معجزہ ہونے پہ دلالت کرتا ہے۔ اب تیسری حکمت اس میں اور ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو سیر پہ لے گئے۔ کافروں نے انکار کر دیا، کافروں نے انکار کر دیا، انہوں نے شہر مکہ میں ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، شور مچا دیا، بھئی یہ کیسے ممکن ہے؟ مسلمانوں کے نبی نے کہا ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا، پھر سدرۃ المنتہا، پھر فوق السدرہ گیا، معراج پر گیا، واپس آ گیا۔ نبی کہتے ہیں کہ میں نے اتنا سفر کیا اور واپس آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا بد نصیبو اور نہ سمجھو، میرے نبی نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، ابو جہل نے کہا کہ نبی نے کہا ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے اقصیٰ پر اور اقصیٰ سے آسمانوں تک گیا اور فوق السماوات گیا، ہم نہیں مانتے۔ اللہ نے کہا میرے نبی نے کہا، اللہ نے کہا میرے نبی نے یہ کہا ہی نہیں کہ میں گیا، میرے حبیب نے یہ کہا ہی نہیں کہ میں گیا۔ تو کافر حیران ہو گئے کہ باری تعالیٰ تو پھر بات کیا ہے؟ اس نے کہا غور سے سنو، میرے مصطفیٰ نے کب کہا ہے کہ میں گیا؟ یہ تو میں نے کہا ہے کہ میں لے گیا۔ تو سبحان کہنے کا مقصد یہ تھا کہ معجزہ معراج کی حقانیت کا انکار کرنے والوں اور عالم بیداری میں مصطفیٰ کے معراج پر متحیر ہونے والوں،
اور عالم بیداری میں مصطفیٰ کے معراج پہ تعجب کرنے والوں، انکار کرنے والوں، ڈنڈورا پیٹنے والوں، ہنگامہ کھڑا کر دینے والوں، عقل سے کام لو۔ سوچو، مصطفیٰ نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں گیا، دعویٰ مصطفیٰ کا نہیں، دعویٰ خدا کا۔ اگر مصطفیٰ کہتے کہ میں گیا پھر تم انکار کرتے، تمہاری مرضی۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں لے گیا، اب جس نے رد کرنا ہے میری بات کو رد کرے، مصطفیٰ کو رد کرے۔ اب جو مصطفیٰ کے بیداری کے معجزہ معراج کا انکار کرے گا وہ انکار مصطفیٰ نہیں کر رہا، وہ انکار خدا کر رہا، چونکہ حضور نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں گیا۔ اس کی شان دیکھو، اس نے حبیب کو دشمنوں کی تانوں سے بچا کے ایک طرف کر دیا۔ حبیب آپ تو ادھر آرام سے بیٹھ جائیں، میں جانوں اور یہ بدبخت جانے۔ میرے حبیب آپ نہ کہیں کہ میں گیا، آپ نہ کہیں کہ میں گیا، میں کہہ رہا ہوں کہ میں لے گیا۔ اب جسے انکار کرنا ہے وہ مجھ سے مقابلہ کر لے، میری قدرت کا انکار کر دے، میری طاقت کا انکار کر دے، میری عظمت کا انکار کر دے۔ لہذا معجزہ معراج کا عالم بیداری میں انکار کرنا وہ عظمت مصطفیٰ کا انکار نہیں ہے، قدرت خدا کا انکار۔